بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ۔ نہ گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، در و دیوار وطن کے ہیں تاباں اسی طرح، لہرا چکی وہ برق مگر اس کی تاب سے، قندیل آرزو ہیں فروزاں اسی طرح۔ ہندوستان کے در و دیوار، پاکستان کا کونا کونا، سیاسی جماعتوں گروہوں کی مجالس کا ایک ایک گوشہ سال ہا سال گزر جانے کے بعد ایک ہی تان سے گونج رہا ہے۔ جب تک سورج کے طلوع و غروب کا عمل جاری ہے، دشمنوں کے دل ان کی ہیبت سے لرزہ براندام رہیں گے اور دوست جو ہیں ان کی سیاسی فراست کے گن گائیں گے۔ آئینی مہارت، قانونی قابلیت، شاندار ملی و ملکی خدمات کے سلسلے میں شاہی عمل کو شکار کرنے کے لیے خطابات کے جال بچھایا گیا، لیکن آپ اس حسین ترغیب باز سے ایک ہی جست میں اس طرح نکل گئے کہ جس طرح کڑی کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ جب حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تو تھوڑے ہی عرصہ میں مسلمانوں اور مسلم لیگ کی اہمیت کو من حیث الجماعت تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ سراپا انقلاب بن کر قوم میں نیا عزم، نئی امنگ اور نئی زندگی پیدا کی۔ وہ بجائے خود ایک بہت بڑا طوفان تھے اور ایک بہت بڑا سیاسی ہنگامہ تھے۔ اب طوفان کی طرح اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک پر چھا گئے۔ ہر مخالفت کو ملیا میٹ کر دیا اور زیر و زبر کر دیا، اور اس برقِ بے ماں کے ایک ہی کوندے سے ہر خانہ تاریک روشن ہو گیا۔ ہمارے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی سیاسی بصیرت کے طفیل ایک نئی مملکت وجود میں آئی۔ ہمارے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت اس اعتبار سے عظیم المثال ہے کہ انہوں نے محض اپنے تدبر سے کام لے کر دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کو وجود بخشا۔ حصول پاکستان کی جد و جہد اور ان کا اٹل عزم ہے۔ اپنی بے پناہ عزیمت، استقامت کے طفیل آپ کبھی حریفوں سے مرعوب نہیں ہوئے۔ گہرے غور و فکر سے جن سیاسی حقیقتوں کو آپ نے ایک بار تسلیم کر لیا، انہیں سنوارنے کے لیے آپ نے جان کی بازی لگا دی، اور پھر مخالفت کی تند و تیز ہوائیں آپ کے آئینی عزم کو متزلزل نہ کر سکیں، اور آخر کار بطلِ جلیل نے اپنی بے پناہ انقلابی قوتوں سے یہ ثابت کر دکھایا کہ کوشش پہم سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا تو مرگ کے پرپیچ راہ گزاروں میں کوئی ہوا کوئی آندھی انہیں نگل نہ سکی، کسی طرح نہ خریدا گیا خلوص ان کا، چٹان جھوم کے ٹوٹی مگر پگھل نہ سکی۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کی جنگ آزادی جیت لی ہے، لیکن اس آزادی کے تحفظ اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی شدید جنگ ابھی جاری ہے۔ اگر ہمیں ایک عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو یہ جنگ کامیابی سے ہمکنار ہونے تک لڑنا ہوگی۔ بے شک استحکام پاکستان کا دار و مدار عمل پر ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمہ نے فرمایا تھا کہ قیام پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ عالم کی عظیم ترین مسلم مملکتوں میں اس کا شمار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو اپنا اپنا شاندار کردار ادا کرنا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ ہم دیانتداری، خلوص اور بے غرضی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل جائے جہاں وہ اطمینان قلب اور عزت و آبرو سے رہ سکیں، مگر افسوس سیاسی سطح پر ہمارا یہ حال ہے کہ عوام میں سیاسی شعور کا خوفناک حد تک فقدان ہے۔ معاشی سطح پر شدید افراط زر اور اس سے پیدا شدہ ہولناک گرانی کا سامنا ہے۔
قومی سطح پر ہمارا شیرازہ سخت پراگندگی کے عالم میں ہے۔ نسلی، لسانی اور علاقائی عصبیتوں کے فروغ نے قومی یکجہتی کو شدید ذوب سے دوچار کر دیا ہے۔ نظریاتی سطح پر قوم کے ذہین عناصر اور تعلیم یافتہ طبقات میں مغربی افکار و نظریات جڑ پکڑتے جا رہے ہیں۔ اخلاقی سطح پر قوم کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور اخلاقیات کے اسلامی ایمانی سطح تو درکنار، عام انسانی سطح پر بھی ہم اخلاق کے بحران سے دوچار ہیں۔ دینی سطح پر ایمان بالعموم عقیدہ کی ایک پوٹلی کے مشابہ ہے جو ذہن کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہے، جس سے انسان کے اخلاقی رویے، عملی اقدار کا تعلق نہ ہو۔ بین الاقوامی سیاست، خارجی تعلقات اور ارد گرد کے حالات اس خطے کی سیاست کی شدید کیفیت، جن کی بنا پر شدید خطرہ دوسرے بھارت کی پیدائشی دشمنی۔ اب تو یہ حال ہے، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کا تصور پاکستان یہ تھا کہ اس ملک میں نفاذ شریعت ہو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا ہو جائے، امن و آشتی کہ حیات افروز ہوائیں چلیں اور مسلم امہ کے شعور کی بلبلیں چہکیں، مگر افسوس ہم اپنے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج مکار ہندو ہمیں زیر و زبر کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ تمام تک گروہی اختلافات کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ آج ہمیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اب نہ تو حضرت قائد اعظم جیسا باصول رہنما اور حضرت علامہ اقبال جیسا عظیم مدبر دوبارہ آئے گا، لہٰذا آئیں سب مل کر عہد کریں کہ وطن عزیز کو اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں، اسی میں ہماری بقا کا راز ہے۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ زمین بادشاہوں کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی زمین ہے اور خدا کی زمین پر خدا کا ہی قانون رائج ہوگا۔ صرف اسلامی آئین ہی بنی نوع انسان کے تمام دکھوں کا مداوا ہے۔ عالم انسانیت کے تمام مسائل کا حل صرف اسی آئین میں مضمر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، نہایت جامع اور مکمل ہے۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی آئین فطرت ہے، جو ہے راہ عمل پہ گامزن محبوب فطرت ہے۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ عاشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ ہیرو اسلام، آپ مجاہد اسلام تھے۔ دعا ہے گھٹائیں ابر رحمت کی ان کی تربت پہ چھا جائیں، صدا حوریں فرشتے آ کے پھول برسائیں، وما علینا الا البلاغ۔